بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو جس محنت میں یا جس کام میں اللہ نے ہمیں لگایا ہے، پہلے اس کی تھوڑی سی فضیلت یا اس کی اہمیت ہمارے سامنے آئی. قانقی میں اشاعت میں کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر اس قرآن کو ہم کسی پہاڑ پر اتار دیں. یہ قرآن حکیم میں سورۃ الحشر میں آیت آ رہی ہے، وَلَوْ نَزَّلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ، اگر کسی پہاڑ پر اتارتے لَرَأَيْتَهُ، تو اے نبی آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا، کہ وہ دب جاتا، متصدعا، وہ پھٹ جاتا، من خشیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی خشیت، اللہ کا خوف. وتلک الامثال، اور یہ تو صرف مثال ہے، نضربها للناس، جس کو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر سے کام لیں. یعنی یہ آیت ہے سورہ حشر میں اللہ نے قرآن حکیم کی تاثیر کو یہ بیان کیا کہ اگر اس قرآن کو اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ پہاڑ بھی اس قرآن کا تحمل نہیں کر سکتا، بلکہ وہ زمین کے اندر دب جاتا اور پھٹ جاتا. اور فرمایا کہ یہ تو صرف چند مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے قلوب کو اور سینوں کو اس قرآن کے لیے پسند فرمائے، اور سورہ یونس میں کہا کہ وہ خیر مما یجمعون، دنیا کے اندر لوگ جتنی چیزوں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں، وہ خیر، قرآن بہتر ہے، سب سے زیادہ اچھا ہے ان چیزوں سے جن چیزوں کو لوگ دنیا میں اکٹھا کرتے. اب یہ تو چند باتیں قرآن حکیم کے حوالے سے تھیں. ایک اور جگہ پہ کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا. فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو کوئی ہے جو سوچے اور سمجھے. اچھا، قرآن حکیم کو اللہ نے آسان کیا، یہ تو ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں عربی سیکھنے میں، قرآن کو سمجھنے میں اتنی دقت کیوں ہوتی؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آسان سے آسان چیز ابتداء مشکل لگتی ہے. دیکھیے، جو بچہ چلنا شروع کرتا ہے تو لڑکھڑاتا ہے، سہارا لیتا ہے. حالانکہ اپنے قدموں پر چلنا تو ہر انسان کا کام ہے، لیکن ابتداء ہر بچے کو چلنے میں تھوڑی سی دقت پیش آتی، اور بالآخر وہ چلنا شروع کرتا ہے. تو جب پڑھنا بچہ شروع کرتا ہے تو جو اس کے الفابیٹس ہیں، حروف ہیں، صرف ان حروف کو یاد کرنے میں اس کو دقت پیش آتی ہے. لیکن جب ان حروف کو یاد کر لیتا ہے تو پڑھنا پھر تو مشکل نہیں ہوتا. تو ابتداء ہر چیز میں تھوڑی سی محنت چاہیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو آسان فرمائے. تو فرمایا کہ جو بھی آدمی تھوڑی سی بھی محنت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ قرآن کے معانی کو اور اس کے مفہوم کو اس آدمی کے لیے کھول دیتا. یہ تو تھی قرآن حکیم کی محنت، اور جس محنت میں اللہ نے لگایا ہے اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت وہ ہمارے نگاہوں کے سامنے. اب ہم آگے چلتے ہیں، اور آگے ہم کل کا جو سبق تھا اس کو تھوڑا سا دوہرا لیتا ہوں. ہم نے کہا تھا کہ عربی زبان میں جب بھی کوئی لفظ آئے گا اس کو الکلمۃ کہتے ہیں.
کلمہ، الکلمۃ ہم اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بھی جو کلمہ ہوگا عربی زبان میں، وہ یا تو اسم ہے یا فعل ہے یا وہ حرف ہے، ٹھیک ہے۔ ہم نے کہا تھا کہ فی الحال ہم فعل اور حرف کے اوپر بات نہیں کرتے، ہم اپنی گفتگو کا آغاز اسم سے کرتے ہیں، اور اسم دو قسم پر ہے، یا تو وہ معرفہ ہے، معرفہ کا بیان کیا تھا کہ یا وہ پراپر ناؤن ہے، ٹھیک ہے، پراپر ناؤن ہونے کی علامت یا تو الف لام ہے، یا کسی کا نام ہو جیسے کہ لفظ زیدن ہو، اس پر الف لام نہیں ہے لیکن یہ پراپر ناؤن ہے، اسی طریقے سے زینب ہے، ٹھیک ہے، یا اسی طریقے سے فاطمہ ہے۔ اب یہ سارے نام جن پر الف لام نہیں ہے لیکن چونکہ وہ کسی کا نام ہے، یا مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں پاکستان، ٹھیک ہے نا؟ یا آپ کہتے ہیں مصر، اب یہ سارے کے سارے الفاظ معرفہ ہیں کیونکہ وہ نام ہے۔ دوسرا ہم نے کل پڑھا تھا نکرہ، جس کو ہم کامن ناؤن کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، کامن ناؤن۔ کامن ناؤن ہونے کی علامت تنوین ہے، تنوین کسے کہتے ہیں؟ جی حضرت، تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں۔ جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی، کل بھی یہ سامنے آئی تھی ہمارے بات، جی، جب یہ بات ہمارے سامنے آ گئی کہ ہم اس کو کامن ناؤن اور پراپر ناؤن کی بات، ایک اور چیز یہ تھی کہ الف لام اور تنوین کبھی اکٹھی نہیں ہوگی، اور اس کی لاجک کل بتا دی، الف لام اور تنوین اکٹھی نہیں ہوگی، کیونکہ ایک ہی لفظ اگر ایک ہی لفظ کامن ناؤن بھی ہو پراپر ناؤن بھی ہو، یہ پاسبل نہیں۔ اچھا، اگر تنوین کسی نام پر ہو جیسے زیدن ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا، یہ پراپر ناؤن ہے، تنوین کے باوجود کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ نام ہے، جیسے لفظ نوحن ہے، یہ بھی معرفہ ہے، تنوین کے باوجود کیا ہے؟ معرفہ ہے۔ لفظ ہودن ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، کیونکہ نام ہے۔ لفظ شعیب ہے، یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر تنوین ہو لیکن کسی چیز کا نام ہو تو پھر وہ معرفہ ہوگا، لیکن معرفہ سے نکرہ بنانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے الف لام کو ہٹائیں، الکتاب یہ معرفہ ہے، اب اس کو تنوین بنانے کا طریقہ کیا ہوگا؟ کتاب، اب یہ نکرہ ہے، اب یہ معرفہ سے نکرہ بن گیا، پہلے یہ معرفہ تھا، اب یہ نکرہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہم کل اس کو پڑھ چکے تھے، ڈسکس کر چکے تھے، اب ہم کل کے ہی سبق ابھی فی الحال ہم دوہرا رہے ہیں۔
اچھا اب آگے چلیے گا. اب آگے جملہ بنانے کا طریقہ، جو جملہ عربی زبان میں وجود میں آتا ہے وہ کیسے وجود میں آئے گا. ہم جملہ یہ کہا تھا، ایک بات یہ سمجھیے گا، جیسے میں انگریزی کی مثال دی تھی. انگریزی میں مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ ہی از اے بوائے. اب یہاں پہ اگر آپ از نہ لگائیں تو یہ جملہ نہیں بنے گا. ٹھیک ہے، اردو میں آپ کہیں گے کہ یہ لڑکا ہے، وہ استاد تھا. ٹھیک ہے نا، وہ مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، اب اگر آپ یہ ہے، تھا اور ہے، جب تک کہ یہ ہے، تھا، ہے نہیں لگے گا تو جملہ مکمل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے was, have been, had been, were. ٹھیک ہے نا، یہ جب تک نہیں لگتا، ٹھیک ہے نا، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہوتا. عربی زبان میں یہ اس کے لیے جملہ مکمل کرنے کے لیے کوئی علیحدہ لفظ نہیں آتا. اس کو تھوڑا سا، سب سے بنیادی بات یہ ہے، یہ کوئی ایسا علیحدہ سے جیسے از یا واز یا ہیڈ یا ہیو یا ہے، تھا، ہیں، یہ جو چیزیں ہمارے اردو میں آ رہی ہوتی ہیں، انگریزی میں آ رہی ہوتی ہیں، عربی زبان کے اندر کوئی چیز علیحدہ سے نہیں آتی. عربی زبان میں جملے کا سینس مکمل کرنے کے لیے جو سمپل سینٹینس میں نے کل بتایا تھا آپ کو، وہ معرفہ پلس نکرہ ہے. وہ اس جملے کی جو سینس ہے اس کو مکمل کر کے ہے کا مفہوم لے کر آئے گا. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ ہم نے کل جملے بنائے، آپ لوگوں کو بھی ہوم ورک دیا تھا. اللہ خالق، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ خالق ہے. اچھا یہ ہے کس کا ترجمہ کیا؟ اللہ پیدا کرنے والا ہے. یہ ہے کس کا ترجمہ کیا آپ نے؟ تنوین. یہ جو اللہ اور خالق کا کمبینیشن ہے نا، معرفت اور نکرہ کا، اس نے جا کے ہے کا مفہوم پیدا کیا. اگر یہ کمبینیشن نہ ہو، دو لفظ علیحدہ علیحدہ ہو، تو یہ جملہ مکمل نہیں ہو. حالانکہ اللہ کا مطلب ہے لفظ اللہ، خالق کا مطلب پیدا کرنے والا. جب دونوں کو اکٹھا کیا تو اللہ خالق. یہ مثال کے طور پر ہم نے کیا الرسول. ٹھیک ہے، الرسول. اب ہم نے لے کر آئے صادقن. اب یہ صادقن جب نکرہ آیا، اس نے آ کے اس کے جملے کو مکمل کر دیا. اس نے آ کے جملہ مکمل کیا. اور اب رسول سچے ہیں، یعنی رسول سچا ہے. یہ ہے کا مفہوم کیسا ہے؟ الرسول صادقن نے کیا. یہ کل ہم نے اس کے جملے بنائے، آج مزید جملے انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے. ٹھیک ہے نا، شامی ایک یہ سوال سب سے پوچھوں؟ پہلے. جی ضرور ضرور. جیسے یہ الرسول صادق، تو اب جو بالکل ہے رسول سچا ہے اور رسول سچے ہے، یہ دونوں میں کیسے بالکل. ڈیفرینشیٹ کریں گے آپ؟ بہت اچھی بات. الرسول، اب یہ جمع آ گیا. ٹھیک ہے نا، الرسول جمع، الرسول واحد. الرسل صادقون، یہ جمع آ گیا. عربی زبان یہ صادقون، یہ تو ہمارا آگے کا سبق ہے. ابھی تو ہم بالکل بیسک پر ہیں. صادقون جب یہاں پہ جمع آئے گا تو پتہ چلے گا کہ رسول سچے ہیں. اب جب واحد تھا الرسول صادقون،
یہ واحد تھا، تو رسول سچا ہے، تو واحد اور جمع سے، جیسے سنگولر پلورل ہے ہمارے پاس، رسول کی جمع رسول ہم اس طرح لکھیں گے، لیکن اگر رسول سچا ہے تو یہ واحد ہے، رسول سچے ہے یہ جمع ہے اردو میں۔ عربی زبان کے اندر رسول کی جمع رسل ہے، اور صادق کی جمع صادقون ہے۔ اس سے پتہ چلے گا عربی زبان میں کہ یہاں پر ایک کی بات ہو رہی ہے یا جمع کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، میں فالو ایک کر آپ رہے سے کوشچن، جی میں ہیں؟ بالکل سمجھ گیا، لیکن میرا ایک سوال یہ ہے کہ اگر جیسے ہم اپنی یعنی کہ اردو زبان کے اندر ہم ایک رسپیکٹ کا فیکٹر انوالو کرتے ہیں، اس میں بھی ہم ایک مثال دیتے ہیں کہ اب ہم اگر بات کریں کہ نبی علیہ السلام السلام سچے ہیں، تو اب ہم بات تو ایک ہی بندے کی کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ہم رسپیکٹ کا فیکٹر ایڈ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، تو اب یہ پلورل کی فارم میں مطلب جو ہے اس یہ میں بھی آ رہا ہے پلورل کہ جو سنگولر میں بھی؟ یہ پلورل کی جو فارم ہوتی ہے، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے نحنو کہتے ہیں، ہم نے اتارا، حالانکہ اللہ تو ایک ہے۔ قرآن حکیم میں جیسا کہ آ رہا ہے نحن انزلنا، یہ میں نے ابھی قرآن حکیم کی آیت پڑھی تھی سورہ حشر کی، ولو نزلنا هذا القرآن۔ اب نزلنا کا مطلب ہے اگر ہم نے اتارا ہوتا، تو ہم سے مراد جمع ہے، حالانکہ اللہ تو ایک ہے۔ تو اب یہ اللہ تعالیٰ اپنے لیے جمع کا لفظ کیوں لے کر آتے ہیں؟ تو یہ رسپیکٹ کے لیے، وہ پھر عربی زبان کا اپنا اسلوب ہے، جیسے ہر زبان کا ادب احترام کو ظاہر کرنے کا ایک اسلوب ہے، تو عربی زبان کا اپنا ایک اسلوب ہے جس کو ہم پڑھنے سے آگے سمجھ جائیں گے، چلو ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، تھینک یو۔ چلے، اچھا اب ہم یہ تو چیزیں ہم نے کل کل کا سبق تھا جو ہم کر رہے تھے، اب آج تھوڑا سا ایک سبق کو آگے بڑھاتے ہیں، اور پھر جو ہماری کتاب ہے اس کو ہم فارملی آج شروع کر دیں۔ اچھا، اشارہ کرنے کے لیے عربی زبان میں عام طور پہ اگر قریب کی چیز ہو تو حاضہ آتا ہے، اور اگر دور کی چیز ہو تو ذالک آتا ہے، ٹھیک ہے؟ دور کی چیز کے لیے ہاں۔ اچھا، جب آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کریں گے تو باقی چیزوں کے مقابلے میں وہ کیا ہو جائے گا؟ اسپیسیفائی ہو جائے گا۔ میں آپ کے کمرے میں، آپ اس کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنی جگہ پر، تو بہت سی چیزیں ہیں، پنکھا بھی لگا ہے، کھڑکی بھی ہے، بیڈ بھی ہے، دروازہ بھی ہے، قالین بھی ہے، لیکن جب آپ نے کسی ایک چیز کی طرف اشارہ کیا، مثال کے طور پہ بیڈ کی طرف، یا آپ نے ایک کتاب کی طرف، یا پنکھے کی طرف، یا دروازہ، تو باقی چیزوں کے مقابلے میں کیا چیز ہو جاتی ہے؟ اسپیسیفائی۔ تو اس لیے اشارہ کرنے سے جو چیز اسپیسیفائی ہو جاتی ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ ہاں، یہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہ دور کے لیے کرے گا تب بھی معرفہ، کیونکہ کسی چیز کو اسپیسیفائی کرتا ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے؟ معرفہ۔ اور ہم نے کیا پڑھا تھا؟ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ معرفہ کے بعد نکرہ لگا دو، جملہ مکمل۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ھذا بیت، اب کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ گھر ہے، یہ گھر ہے، اب ہے کس کا ترجمہ کیا؟ دونوں ھذا کو کا مل مطلب، ہاں، اب ھذا یہ، بیتن گھر، ھذا بیتن یہ گھر ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے کا ترجمہ معرفہ اور نکرہ کا جو کمبینیشن ہے، یہ جملے کو مکمل کر کے ہے کا مفہوم لے کر آ رہا ہے۔ ذالک مسجد، وہ مسجد ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب یہ میں نکرہ لے کر جملہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کو جتنے مرضی چاہیں آپ اس میں کرتے رہیں، اس کو سامنے رکھ کر جو کل ہم کر رہے تھے قرآن حکیم کی، میں نے کل جو آپ کو وہ دی تھی مثالیں دی تھی، وہ سارے کی ساری قرآن حکیم کے حوالے سے تھیں۔ ابھی بھی دوبارہ سے میں وہی جو مثالیں ہیں قرآن حکیم سے نکال لیتا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، آگے چلیے گا، ہم قرآن حکیم سے جو مثالیں ہیں اس کو نکال لیتے ہیں،
اور اس کو ہم ایک دفعہ کرتے ہیں، پھر کتاب آج شروع کر دیں گے. پہلے جو مثالیں تھیں ہماری. جی یہ ہم نے کل کیا تھا. اب یہ دیکھیے، اب یہ آپ دیکھتے چلے جائیں تو ہر چیز میں حاضہ آ رہا ہے. اب اس کا ترجمہ کرتے جائیں. کوشش بھی سب نے کرنی ہے سر طرح، ٹھیک ہے نا. تو اپنی مرضی سے، میں نے کل بھی بتایا تھا کہ اس کورس سے بینیفٹ کرنے کے لیے آپ کو 3 کام کرنے ہیں. ایک تو کلاس میں آئیں، سبق کو ریکارڈنگ کے اوپر. کل بھی گروپ میں آدمی ریکارڈنگ شیئر ہوگی، 2-3 ساتھیوں نے کہا ریکارڈنگ شیئر ہوگی. جن ساتھیوں نے کہا ریکارڈنگ شیئر ہوگی وہ ابھی بھی کلاس میں نہیں آئے. تو یہ بات تو میں ابھی لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں کہ اگر آپ صرف ریکارڈنگ سنیں گے تو آپ نہیں سیکھ سکتے. ریکارڈنگ تو ہماری یوٹیوب چینل پر ساری جتنے لیکچر میں پڑھا ساری ریکارڈنگ ہماری یوٹیوب چینل پر موجود ہے. تو آپ ریکارڈنگ سن لیں. ریکارڈنگ اگر آپ سن لیں گے تو اس سے کچھ چیزیں آپ کو آئیں گی، لیکن جب تک کہ کلاس میں نہیں آئیں گے، جیسے ابھی ماشاءاللہ سے عمر بھائی سوال کر رہے تھے، آپ کوشچن پوچھیں گے، سوال پوچھیں گے، ایک چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اب تو فائدہ ہوگا. دوسری بات پارٹیسپیشن ہے. جیسے میں بھی کر رہا ہوں، اب سارے ساتھی کوشش کریں کہ ہم اس کا ترجمہ کریں. تو غلطی کریں گے، obvious بات ہے غلطی کریں گے، اسی سے سیکھیں گے. صرف آپ ریکارڈنگ سن کے اپنی غلطی کو ریکٹیفائی نہیں کر سکتے. جب پڑھتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو سیکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور تیسری چیز میں نے عرض کی تھی کہ اسائنمنٹس ہیں. تو وہ اسائنمنٹ کریں گے تو سیکھیں گے. نہیں، کیونکہ یہاں پر پارٹیسپیشن سب کی 100% نہیں ہوگی. سب تھوڑا تھوڑا پارٹیسپیٹ کریں گے، لیکن جتنا کام دیا ہے وہ سب اپنے بیٹھ کر. اور کام اتنا ہوتا ہے کہ وہ بمشکل گھنٹہ لگے گا آپ کو، پورے ہفتے میں گھنٹہ. تو ہم نے اسی لیے کہا کہ 4 گھنٹے ایک ہفتے میں نکالنے، 3 گھنٹے کلاس کے لیے، 1 گھنٹہ اسائنمنٹ کے لیے. تو ٹوٹل 168 آورز بنتے ہیں ایک ہفتے میں. 168 آورز بنتے ہیں ایک ہفتے میں. تو آؤٹ آف 168 آورز آپ نے 4 گھنٹے صرف دینے ہیں قرآن کے لیے. عربی سیکھنے کے لیے قرآن کے لیے کتنے گھنٹے دینے؟ 4 گھنٹے. باقی 164 آورز آپ جو مرضی کریں، کھانا پینا، سونا جاگنا، آنا جانا، دیگر جو کام ہے وہ آپ بے شک کریں. تو یہ کرنا پڑے گا. تو اب اس کو تھوڑا سا اب سارے ساتھی اس میں پارٹیسپیٹ کریں. جی حاضہ بلد، یہ اس کا ملک ہے. مطلب کیا بنے؟ یہ ملک ہے، یہ شہر ہے، ٹھیک ہے نا. ملک اور شہر دونوں کے لیے آتے ہیں. حاضہ صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. یہ سیدھا راستہ ہے. حاضہ بیان، یہ یہ بیان ہے. یہ بیان ہے. بیان کا مطلب کسی چیز کا واضح ہونا. بیان بھی جیسے ہم اردو میں بیان کہتے ہیں بیان ہے. تو حاضہ بیان، جس کو کہنے کی مت حاضہ بیان للناس. اب للناس کا مطلب کیا بنے گا؟ لوگوں کے لیے. حاضہ بیان للناس، یہ لوگوں کے لیے بیان ہے. حاضہ باطل، اس کا مطلب کیا بنے گا؟ جی یہ باطل باطل ہے. ہے. یہ باطل ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ سحر مبین، سحر کا یہ مطلب کیا ہے؟ جادو، ہاں سخت جادو. مبین کا مطلب، ہاں مبین کا مطلب ہے واضح. یہ ایک واضح جادو ہے. حاضہ ربی، ٹھیک ہے نا. اب جب یا لگ گیا تو یا آتا ہے میرے لیے. جیسے بیتی میرا گھر، ربی میرا رب، رسولی میرے رسول، دینی میرا دین. تو میرے لیے کیا آئے گا؟ یا آ جائے گا. تو رب کا مطلب پروردگار ہے. ربی کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ اکبر، کیا یہ مطلب بڑا ہے. بنے گا؟ یہ یہ بڑا ہے. بڑا ہے، ٹھیک ہے نا. حاضہ ساحر علیم، حاضہ ساحر علیم. جی چلے کیا ہے یہ؟ یہ جادو کا علم، جادو کا علم رکھنے والا ہے. ہاں ہاں، جادوگر. ساحر کا مطلب ہے جادوگر، علیم کا مطلب ہے علم رکھنے والا. حاضہ ساحر
علیم یہ علم رکھنے والا جادوگر ہے. آگے چلیے گا. آزا بصائر. جی یہ دیکھنے بصائر والا ہے. ہاں بصیرت کی باتیں ہیں. ھذا بصائر یہ بصیرت کی باتیں ہیں. جی آگے چلیے گا. ھذا قرآن یہ قرآن ہے. جی ھذا شیء عجیب یہ عجیب چیز ہے. یہ ایک عجیب چیز ہے. ھذا غلام غلام لڑکے کو کہتے ہیں. ھذا غلام یہ جی لڑکا ہے. ہاں یہ لڑکا ہے. ھذا ملک کریم ملک کا مطلب فرشتہ ہے. ھذا ملک کریم ہاں یہ ایک باعزت فرشتہ ہے. ھذا بلاغ یہ بولنے والا ہے. بلاغ کا مطلب پیغام ہے. بلاغ کا مطلب پیغام ہے. بلاغ کا مطلب کیا بنے گا؟ پیغام. ھذا بلاغ یہ پیغام دینے یہ والا ایک یہ پیغام ہے. ھذا بلاغ ہے. کا مطلب بنے گا یہ پیغام ہے. ھذا تأویل تأویل کا مطلب تأویل بھی ہے جو ہماری اردو کی تأویل ہے. یہ ایک تأویل ہے. اور یہاں پہ قرآن میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں تعبیر کے معنی میں بھی ہے کہ یہ ایک تعبیر ہے یعنی خواب کی تعبیر ہے. آگے چلیے گا. ھذا حلال اس کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ چاند ہے. حلال ھذا حلال ہلال نہیں ہے ہاں کے ساتھ. حلال حلال ہے جائز ہے. ھذا حرام یہ کیا ہے؟ یہ حرام ہے. یہ حرام ہے. ھذا بشر یہ یہ آدمی ہے. یہ انسان ہے. ھذا ذکر مبارک ھذا ذکر مبارک یہ یہ مبارک ذکر ہے. ھذا افک مبین یہ افک کا مطلب یہاں پر تہمت کا ہے جھوٹ کا. یہ ایک واضح تہمت ہے. ٹھیک ہے نا. ھذا افک مبین یہ ایک واضح تہمت ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے چلیے گا. اب یہاں پہ آ گیا ھذا ملح اجاج. ملح کہتے ہیں نمکین کو. نمک کو. جی. اجاج کہتے ہیں کڑوے کو. تو ھذا ملح اجاج یہ نمکین کڑوا ہے. ھذا خلق اللہ یہ ھذا اللہ کی خلق تخلیق اللہ ہے. یہ یہ اللہ اللہ کی کا. تخلیق ہے. ہاں. ھذا فوز عظیم یہ کیا ہے؟ یہ فوزن کہتے ہیں کامیابی کو. فوزن کہتے ہیں کامیابی کو. تو ھذا فوز عظیم کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ بڑی کامیابی ہے. بڑی کامیابی. بڑی کامیابی ہے. ھذا بلاء مبین بلا کہتے ہیں آزمائش کو. ہماری اس کا اردو میں تو بلا کہتے ہیں نا کوئی چڑیل یا جن وغیرہ کہتے ہیں بلا آ گئی. تو عربی زبان میں بلا کہتے ہیں آزمائش کو امتحان کو. ھذا بلاء مبین کیا ہے؟ سخت آزمائش ہے. واضح آزمائش ہے. ایک بڑی کھلی آزمائش ہے. واضح آزمائش ہے. ھذا ساحر کذاب یہ ساحر کا جھوٹا مطلب تو ہاں جادوگر جھوٹا جھوٹا ہے. جھوٹا شیء عجاب عجاب اور عجیب ایک ہی چیز ہے. عجاب اور عجیب ایک ہی چیز ہے. ھذا شیء عجاب کا مطلب یہ عجیب چیز ہے. یہ عجیب چیز ہے. ھذا فوج یہ ایک فوج ہے گروہ ہے. فوج کا مطلب لشکر بھی ہے. فوج کا مطلب گروہ بھی ہے. ھذا عذاب علیم جی یہ یہ شدید شدید کیا ہے بتائیے؟ شدید عذاب ہے. دردناک عذاب ہے. عذاب علیم یہ ایک دردناک عذاب ہے. جی ھذا ہدی ہدن کا مطلب ہے ہدایت. تو ھذا ہدی کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ یہ ہدایت ہے. ہدایت. یہ ہدایت ہے. افکن افکن ابھی بتایا تھا تہمت جھوٹ. تہمت اور جھوٹ. ھذا افکن قدیم یہ یہ پرانی پورا تہمت ہے. پرانی تہمت ہے. پرانا جھوٹ ہے. کفار کہتے تھے انبیاء کی بات کو. یہ تو ایک پرانا جھوٹ ہے جو چلا آ رہا ہے. ھذا کتاب مصدق مصدق کا مطلب ہوتا ہے تصدیق سچی. کرنے والا. تو ھذا کتاب مصدق کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ تصدیق کرنے والی کتاب ہے.
تصدیق کرنے والا کہتے ہیں تصدیق۔ حاذا نذیر، یہ نذیر کا اب مطلب ڈرانے والا. حاذا نذیر کا مطلب کیا بنے گا؟ یہ ڈرانے والا ہے. یہ ڈرانے والا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ بھی ہم نے کر لیا. اچھا اب یہ دیکھیے گا ماشاءاللہ سے یہ سارا قرآن میں سے نکالا ہے، یہ جتنی اچھا چیزیں میں نے. تاج صاحب، جی جی ایک ڈاؤٹ آ رہا ہے. جی جی ابھی بتائیں. اس میں ابھی آپ نے جیسے 30واں اور 31واں یہ لاسٹ والے دو اگر ہم دیکھیں تو اس اچھا میں اپن پہلے تیسرے کا ترجمہ کر رہے ہیں. مطلب 3 ورڈ ہے نا اپنے. پہلے تو معرفہ ملا کے بات کر رہا ہوں، معرفہ اور نکرہ ملا کے بات کر رہا ہوں. 3 ورڈ ہیں تو اپن کسی میں اپن پہلے معرفہ کے بعد تھرڈ والے کا ترجمہ کرنا، کسی میں ہم معرفہ کے بعد سیکنڈ والے کا ترجمہ کرنا. تو وہ یہ اپن کو تو کیسے؟ آپ، ہاں وہ تو آگے چل کے آئے گا نا. تو آپ لوگوں نے تو پڑھا ہے نا موصوف صفت کا، یاد رائٹ آیا نہیں رائٹ. آیا؟ ہاں جی 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 یاد آ گیا؟ یاد آ جی گیا نا. تو وہ تو آگے پڑھیں گے نا. یہ حضرات تو ابھی ابتدا کر رہے ہیں نا. یاد آ نہیں گئی نہیں نا میرے بات آپ کو؟ جی جی مجھے ہاں یاد آ گئی. بس اس وجہ سے. اچھا اب یہ ساری کی ساری ذالکہ ہے. اب یہ اگر ہم دیکھنا شروع کریں گے ذالکہ کے ساتھ. اچھا اب اس میں کہیں پر آپ یہ نوٹ کریں گے کہیں پر پیش آ رہا ہے. شعیب بھائی آپ فالو کر رہے ہیں ہمارے ساتھ نہیں کر رہے؟ جی شعیب بھائی. جی حضرت میں بالکل ساتھ ہوں. ہاں تو میں تھوڑا سا آپ نے پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو جی اب یہ جی کہیں میں پہ زبر آ رہا ہے، کہیں پر پیش آ رہا ہے، کہیں پہ. اچھا یہ کہیں پہ زیر آ رہا ہے، یہ نوٹ کرنا ہے آپ لوگ. یہ پیش کیوں آ رہا ہے، زبر کیوں آ رہا ہے، اور زیر کیوں آ رہا ہے، یہ ابھی نہیں سمجھ میں آئے گا، یہ آگے چل کے سمجھ میں آئے گا. اس لیے اس چیز کو بھی آپ چھوڑ دیں. بس آپ یہ دیکھیں نکرا ہے، آپ یہ دیکھیں گے نکرا ہے بس ٹھیک ہے ترجمہ کر دیں. ٹھیک ہے نا. اب یہ مثال کے طور پہ ذالک تخفیف، تخفیف کہتے ہیں آسانی کو. اب اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ دیکھیں ذالک کا ترجمہ وہ، ذالک وہ. تو تخفیف کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آسانی. تو ذالک تخفیف کا مطلب کیا ہوگا؟ وہ آسان ہے. آسانی ہے. ٹھیک ہے آسان نا. ہے. ذالک اب مثال کے طور پہ قرآن میں یہ والی آیت کے آگے کیا آ رہا ہے؟ اب اس کو دیکھیے گا تھوڑا سا. ذالک میں لکھ دیتا ہوں، ذالک تخفیف. تخفیف کا مطلب آسانی. تو اگر یہاں تک بات ہو کہ وہ آسانی ہے، قرآن حکیم میں آ رہا ہے من ربکم، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے. ذالک تخفیف وہ آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے. ذالک لعبرتن. ٹھیک ہے نا. ذالک میں کا ترجمہ کیا بنے گا؟ ٹھیک ہے نا. وہ وہ عبرت ہے. عبرت کا مطلب سبق ہے. ٹھیک ہے. ذالک متاع الحیات الدنیا، اس کا ترجمہ کیا بنے گا؟ حیات دنیا کا مطلب دنیا کی زندگی ہے، متاع کا مطلب سامان ہے. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. وہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. ذالک لآیات، وہ آیات ہیں. نشانیاں ہیں. ذالک هو الفوز العظیم، فوز کا مطلب بتایا تھا، کامیابی ہے. تو اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی بڑی کامیابی. وہ بڑی کامیابی ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک ہوا، یہ ابھی آگے چل کر آئے گا، بتاتے ہیں یہ ہوا کیا ہے. یہ بھی تاکید کے لیے آتا ہے. ذالک هو الفوز العظیم، وہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک خیر، جس کا ترجمہ کیا وہ کریں گے؟ وہ خیر ہے، وہ اچھا وہ ہے. خیر ہے، وہ خیر ہے، وہ بہتر ہے، وہ بھلائی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ سارا کا سارا ترجمہ آپ ذالکہ کے ساتھ کریں گے اس کا. اچھا جی آگے چلیے گا. ذالک الفضل من اللہ، ذالک الفضل من اللہ، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ اللہ کی وہ طرف سے. اللہ کی طرف وہ سے. فضل ہے اللہ کی طرف سے. ذالک الفضل من اللہ، وہ اللہ کی طرف سے فضل ہے. اب یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا. سوال آنا چاہیے تھا کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ معرفہ نکرہ مل کے جملہ بنتا ہے، یہاں پہ ذالکہ اسم اشارہ ہے، اور الفضل اس کے اوپر بھی الف لام ہے.
اور پھر بھی آپ ترجمے میں ہے کا ترجمہ کر رہے ہیں. یہ سوال آنا چاہیے، اس کا جواب آگے چل کر آئے گا. اب یہ سوال اٹھنے چاہیے آپ کے ذہن میں. جو پہلا ایک بنیادی بات آپ کو بتائی کہ معرفہ نکرہ مل کے جملہ بنتا ہے، اب ان ساری صورتوں کے اندر آپ کو سوال آئے گا کہ بھئی یہ نکرہ تو نہیں بن رہا، جملہ کیسے بن رہا ہے؟ اس کا جواب آگے چل کر آئے گا. لیکن اب اس کو فی الحال کرتے چلے جائیں. ذالک الفضل من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ایک فضل ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک جزاء الظالمین، جزا کا مطلب بدلہ ہے، ظالمین جمع ہے ظالموں. تو ظلم ذالک کا جزاء الظالمین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ جزا ہے ظلم کرنے والوں کی، یہ بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا. ہاں، ذالک کا ترجمہ وہ، ذالک وہ جزاء الظالمین. ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ وہ بدلہ ہے ظالموں ظلم کا کرنے والوں بدلہ. ہاں، وہ ظالموں کا بدلہ ہے. ذالک جزاء المحسنین. اب کیا کا، ترجمہ احسان کریں گے؟ کرنے والوں، وہ احسان کرنے والوں کا بدلہ ہے. وہ احسان کرنے والا بدلہ. ذالک الفوز المبین. اب دیکھیے بھی آ گیا. بڑی ذالک کامیابی، الفوز کھلی کامیابی ہے. کھلی مبین کا کامیابی. مطلب کھلی کامیابی ہے. ذالک ہدی اللہ، وہ اللہ کی طرف سے ہدایت ہے. ذالک کا اللہ کی ہدایت ہے. دلالت، وہ ہاں، وہ وہ اللہ کی اللہ ہدایت کی ہدایت ہے. وہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. تقدیر کا مطلب یہ ٹھہرایا ہوا نظام ہے. تقدیر ایک ہوتا ہے نا تقدیر، ہم کہتے ہیں وہ جو اللہ نے تقدیر میں لکھا ہے، یہ ہم کہتے ہیں تقدیر پر ایمان ہے. تو ایک ہے تقدیر کا مطلب، اصل تقدیر کا مطلب ہوتا ہے جس چیز کو اللہ نے ٹھہرایا ہوا ہے. تو ٹھہرایا ہوا نظام وہ اللہ کی طرف سے. تو ذالک تقدیر العزیز العلیم. تو کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ یہ تقدیر ہے، ٹھہرایا ہوا نظام ہے. کس کا؟ العزیز کا، یعنی زبردست غالب، اس ذات کا جو ہر چیز پہ غالب ہے. العلیم، علم رکھنے والی ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک من آیات اللہ، وہ وہ آیات اللہ کی طرف سے اللہ کی آیات ہیں. اللہ کی آیات، اللہ کی نشانیاں ہیں. ذالک ذکر، ذکر کا مطلب نصیحت ہے. ذالک ذکر، وہ اللہ نصیحت کا ہے. ذکر ہے، نصیحت ہے. ذکر کا مطلب وہ نصیحت ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک الدین القیم. دین کا مطلب تو دین ہے، قیم کا مطلب ہے مضبوط. ذالک الدین القیم، وہ مضبوط دین ہے. مضبوط دین ہے. ٹھیک ہے نا. آگے چلیے گا. اصل ایک ذہن میں سوال آ رہا ہے حاضہ اور ذالکہ سے متعلق. جی اردو میں تو جیسے ہم حاضہ قریب کی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے اور ذالکہ دور کے لیے، تو قرآن پاک میں یا عربی میں بھی اس کا وہی مطلب ہے؟ کیونکہ ایک جیسے شروع میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کا ترجمہ ہم نارملی یہ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے. یہاں سے بہت اچھا تھوڑا سا سوال. یہ اور وہ میں ڈاؤٹ آ رہا ہے کہ ہاں، قرآن یہ میں تو بہت اس کا استعمال کیسے ہے، حاضہ اور ہاں ذالکہ کا فرق. بہت اچھا سوال کیا آپ. اب دیکھیں نا، یہی تو فائدہ ہے. اب یہ سوال اگر آپ کی اٹھنا شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عربی سیکھنا شروع کر دیا. اب آپ ترجمے کی جو کہتے ہیں کہ وہ لمیٹیشن ہے اس سے باہر نکل گئے. یہ بہت بہت ویلڈ کوشچن ہے کہ سورہ بقرہ کی دوسری آیت شروع ہوتی ہے الف لام میم ذالک الکتاب. ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کے ساتھ کرتے ہیں کہ یہ وہ کتاب ہے. تو یہاں پہ حاضل کتاب کیوں نہیں آیا؟ حاضہ جو کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے، سامنے ہے، اگر اس کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے تو پھر تو حاضہ آنا چاہیے تھا. بالکل ویلڈ کوشچن ہے. اچھا، اس پہ پھر مفسرین نے بڑا کلام کیا. اب اس کا دیکھیں اب ترجمہ کیوں کہتے ہیں کہ چونکہ سورہ فاتحہ میں انسان نے اللہ سے ہدایت مانگی، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ نے اشارہ کیا ذالک الکتاب، یعنی وہ جو تم نے مانگا یہ وہ کتاب ہے. تو اشارہ کر دیا کہ جو تم پیچھے مانگ کر آئے ہو وہ کتاب یہ ہے. اچھا، دوسری بات کہ چونکہ سورہ بقرہ مدنی ہے اور مکہ میں 2/3 قرآن اتر چکا ہے، تو اس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ ذالک الکتاب، یعنی وہ کتاب جو 2/3 اتر چکی ہے مکہ میں، یہ وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، تیسرا قول علماء کرام نے کہا
کہ یہودی منتظر تھے، یہودی انتظار میں تھے کہ آخری نبی آئیں گے، ان کا خیال یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ نے اشارہ کر دیا ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. شعیب بھائی بات سمجھا رہی ہے آپ کو؟ یہ جو آپ جی نے جی کوشچن کیا نا، ہاں جی یہی کوشچن کو اٹھا کے علماء کرام نے پھر 3 جواب دیے اس کے. بات ٹھیک سمجھا ہے رہی ہے؟ تو کوشچن بالکل ویلڈ ہے آپ کا، کوشچن جو ہے وہ آپ کا بالکل ویلڈ ہے. لیکن پھر اب یہی تو اصل چیز سمجھنے کی ہے کہ کہاں پہ قرآن، اور یہ چیز آپ کو ترجمے میں سمجھ نہیں آتی. جیسے آج آپ نے ابھی دوسرا سبق ہے، اس سبق میں آپ نے حاذا ذالکہ کا فرق پڑا تو فوری طور پہ آپ کا ذہن منتقل ہو گیا کہ پھر یہاں پہ حاذا کیوں نہیں ذالکہ. اسی میں تو اب اصل مزہ آئے گا آپ کو. بات سمجھ آئی نہیں آ رہی؟ تو اسی یہ سوال، یہ سوال اٹھائیں، یہ سوال جب آپ کو پڑھیں گے تو سوالات آئیں گے، سوال کو اٹھائیں، اور جب سوال اٹھائیں گے پھر آپ کو آپ کی لرننگ ہوگی کہ اچھا یہ ایسے کیوں ہے، ایسے کیوں نہیں. بات سمجھ نہیں آ رہی؟ آگے چلیے گا. جی ذالک جزاؤہم. شاہ بھائی ایک چیز سے پوچھی تھی آپ سے کہ اس میں اگر ہم اس کو اردو زبان میں اگر ہم ایسے کہیں کہ حاضہ سے مراد تو یہ تھی کہ یعنی کہ ایک اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ ہو جو موجود ہے، اور چونکہ یہاں پہ ذالکہ کی بات ہو رہی ہے تو یہ بھی ایک اسپیسیفک چیز کی طرف اشارہ ہے جو کہ ریفر کی جا رہی ہے کسی دوسری جگہ سے. تو یہ اس لیے ہم اس کو مطلب اگر سمجھنے کے لیے یہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہہ سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں. بس آسان سی بات یہ ہے، جو چیز سامنے ہے وہ حاضہ، ٹھیک ہے، جی اور جو چیز آپ کے سامنے ہے لیکن آپ نے جیسے کہا کہ وہ ریفر کرنا ہے یا دور کی طرف اشارہ کرنا ہے یا کسی ایسی بات کی طرف اشارہ کرنا ہے جو فاصلے پر ہے یا معنوی اعتبار سے ہے، تو وہاں پہ ذالک کا اشارہ کرتے ہیں. یہ بیسیکلی آپ، لیکن یہ جب آگے چلیں گے تو اس کا فرق اور زیادہ واضح ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. آگے چلیے گا. ذالک جزاؤہم، ہم کا وہ اللہ مطلب ہے کی وہ طرف سے وہ اللہ لوگ، کی طرف سے ذالک نہیں، وہ انعام ہے، جزا، بدلہ ہے. ہاں ان کا بدلہ ہے. ہم کا مطلب وہ لوگ، وہ لوگ یہاں پہ ٹھیک ہے. جو ہم آ رہا ہے اس کا مطلب وہ لوگ، جزاؤہم وہ ان کا بدلہ ہے. ذالک جزاؤہم وہ ان کا بدلہ ہے. ذالک عیسی ابن مریم، یہ آسان ہے. وہ مریم کا جی، بیٹا ہے. وہ عیسیٰ مریم کے مریم بیٹے ہیں. ٹھیک ہے، کے بیٹے. کیونکہ اللہ کے نبی ہیں، اس لیے ہم جو ترجمہ کریں گے ذالک عیسی ابن مریم، وہ عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں. ذالک هو الخسران، خسران کا مطلب خسارہ، ناکامی، گھاٹا، لاس ہے. تو ذالک هو الخسران المبین کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یہ ان کا جو ہے کھلا خسارہ ہے، مطلب نقصان ہے. وہ کھلا خسارہ ہے. وہ ذالک هو الخسران المبین، وہی بالکل واضح گھاٹا ہے، واضح خسارہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ذالک عالم الغیب والشہادہ، ذالک عالم الغیب والشہادہ، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، شہادہ علم کہتے ہے، ہیں گواہی دینا. وہ. جی جی، یہ کریں ترجمہ. ذالک عالم الغیب، علم ہے غیب کا، اس کی گواہی دیتے ہیں. ذالک وہ علم ہے غیب کا جس کی وہ گواہی دیتے ہیں. نہیں، ذالک عالم کا مطلب ہے علم رکھنے والا، یعنی وہ عالم ہے چھپی ہوئی چیزوں کا. وہ شہادت کا مطلب ہے موجود، حاضر، موجود، حاضر، شہادہ، یعنی وہ جانتا ہے چھپی ہوئی چیز کو. غیب کا مطلب چھپی ہوئی چیز. ٹھیک ہے نا؟ یہ وہ اللہ چھپی پاک کی ہوئی، طرف اشارہ ہے، جی اللہ اللہ پاک کی کے طرف بارے ہے. میں کہا جا رہا ہے. جی جی اللہ تعالیٰ کی طرف. ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ علم رکھتا ہے، علم رکھنے والا ہے، وہ عالم ہے الغیب چھپی ہوئی چیزوں کا، وہ عالم ہے غیب کا، اور وہ عالم ہے الشہادہ جو چیز موجود، حاضر، سامنے ہے. ٹھیک ہے، حاضر سامنے بھی اس کا ہم ترجمہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ذالک عالم الغیب والشہادہ، وہ غیب کا اور حاضر کا علم رکھنے والا ہے. ٹھیک ہے جی. ذالک هو الفوز الکبیر، اس کا بھی ترجمہ کر لیں. ذالک هو الفوز الکبیر کا ترجمہ کیا کریں گے؟ وہ بڑا فائدہ ہے. بڑا فضل ہے. ہاں، بڑا فضل ہے، بڑی فضیل. اردو میں ہم مؤنث کے ساتھ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ وہ بڑی فضیلت ہے،
بڑا فضل ہے، بڑی فضیلت ہے. حضرت ایک سوال اور دوبارہ سے اسی نوعیت کا آ رہا ہے. میرے خیال سے یہ بڑا سٹل اور باریک سا فرق ہے ہاذا اور ذالکہ کا. جیسے اب اللہ پاک کے بارے میں ہم کہہ رہے ہیں ذالکہ عالم الغیب و شہادہ، یعنی دور کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں، حالانکہ اللہ پاک کی ذات تو ہر وقت ہمارے ساتھ ہے. تو یہاں سے دور اور قریب شاید وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں مزید ہی کلیئر ہو جائیں گی، لیکن ایک ذہن میں سوال پھر سے ابھرا تھا کہ یہ یہاں پہ سوال بھی بالکل آپ کا ذالکہ تو ذالکہ. اب یہاں پر اصل میں پیچھے بات چل رہی ہے. اب یہاں پر پیچھے بات چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کیا گیا، اور جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات کو بیان کیا پھر اشارہ کیا، یعنی یہ زمین آسمان کا بنانے والا، زمین کو چلانے والا، انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کو موت دینے والا، زمین سے کھیتیوں کو اگانے والا، پھلوں کو درختوں پہ لانے والا، ذالک عالم الغیب والشہادہ. یہ وہ یعنی وہ ہستی ہے جو غیب اور شہادت کو جاننے والی ہے. بات سمجھائی نا؟ اب یہ اس کا جی کانٹیکسٹ ہے، اس خاص جی ٹپیکل کانٹیکسٹ کے اندر یہ پھر ذالک کا استعمال ہو رہا ہے. بات جی سمجھا کہ نہیں آگے؟ جی بھائی ٹھیک ہے نا، آگے چلیے گا. جی. یہ بھی ہو گیا ذالک والفضل، کبھی یہ کر لیا. ذالک ہدی اللہ، یہ آسان ہے. جی کیا کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ وہ ذالک ہدی اللہ، یہ جی اللہ کی طرف سے ہدایت ہے یا وہ اللہ کی ہاں طرف سے ہدایت ہے؟ ہاں، وہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک ہدی اللہ، وہ اللہ کی ہدایت ہے. ذالک رب العالمین، اب یہاں پہ بھی وہ ذالک آ تمام گیا. جہانوں کا مالک ہے، وہ تمام جہانوں ہاں، کا وہ مالک ہے. تمام جہانوں کا مالک، وہ تمام جہانوں کا رب ہے. ذالک رجع بعید. اب یہاں پہ رجع کا مطلب لوٹنے کا ہے، بعید کا مطلب دور. دور. یعنی یہ لوٹنا بڑا دور ہے. یہ کفار کا قول تھا جو اللہ نے قرآن میں نقل کیا کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ تم مرنے کے بعد زندہ ہوگے تو کہنے لگے ذالک رجع بعید، یعنی یہ لوٹنا یعنی قبر سے اٹھنا تو کیا ہے، بڑی دور کی بات ہے. ذالک رجع بعید، یہ لوٹنا تو بڑی دور کی بات ہے. ذالک یوم الخلود، خلود کا مطلب ہمیشہ رہنے کا ہے. یہ یوم کا مطلب دن ہے، تو ذالک یوم الخلود کا مطلب کیا بنے گا؟ وہ دن ہمیشہ کا ہے ہمیشہ رہنے والا دن ہے. والا ہمیشہ دن. رہنے والا دن ہے، یعنی وہ ایسا دن آیا ہے کہ اب کفار جہنم میں گئے تو ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، اور جو جنت میں گئے انشاءاللہ تعالی تو وہ بھی جنت میں رہیں گے ہمیشہ. ذالک یوم الخروج، خروج کا مطلب نکلنے کا ہے. ذالک یوم الخروج، وہ وہ کیا ہے؟ نکلنے کا دن ہے، وہ نکلنے کا دن ہے. وہ نکلنے کا دن ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا جی، یہ بھی ہم نے کر لیا، اور یہ بھی اب میں انشاءاللہ تعالی بھیج رہا ہوں آپ لوگوں کو. ٹھیک ہے نا؟ وہ تو میرے خیال سے بھیجا تھا میں نے. یہ دونوں میں حاضہ اور ذالکہ کا آپ لوگوں کو بھیج رہا ہوں. اچھا، اب ہم 10-15 منٹ ہے ہمارے پاس، ابھی 10-12 منٹ تقریباً ہے. تو یہ تو ہم نے کر لیا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بھیج دوں گا. ایک تو میں نے وہ گروپ میں شیئر کیا تھا کہ بھائی وہ جو ٹائمنگز کے حوالے سے، تو ٹائمنگز کے حوالے سے کچھ ساتھیوں نے تو سجیشن دی ہے اور باقی ساتھیوں نے سجیشنز نہیں دی. تو اپنی سجیشن ٹائمنگز کے حوالے سے وہ ساتھی دے دیں کہ یہ جو ٹائم چل رہا ہے، کیونکہ ابھی جیسے جیسے فجر کی نماز ہماری آگے آئے گی، اب اس وقت ہمارے پاس پاکستان میں فجر کی نماز 5:20 پہ آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا اب جیسے جیسے ٹائم آ گیا اگر اس کو آگے کرنا ہوگا تو بعض ساتھیوں نے کہا تھا کہ 7 سے 8 کر دیں. مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں 7 سے 8 کرنے کے لیے بھی تیار ہوں اگر باقی ساتھی اس پہ ایگری کر دیں. اچھا، دوسرا ایک اور آپشن یہ تھا کہ ہم 1.5 گھنٹے کی کلاس اس کو ویکینڈ پہ لے جائیں. 1.5 گھنٹے کی کلاس 3 دن کرنے کے بجائے زیادہ فائدہ تو 3 دن میں ہے. 1 گھنٹے کی کلاس کی، اس کو ایبزارب کیا، پھر 1 گھنٹے کی کلاس کی، اس کو ایبزارب کیا، پھر 1 گھنٹے کی کلاس کی، اس کو 3 گھنٹے بریک کر کے کرنا زیادہ فائدہ مند ہے. تجربے سے بھی ثابت ہوتا ہے، ورنہ 2 دن کلاس کریں اور 5 دن آرام کریں وہ اتنا زیادہ پروڈکٹیو نہیں ہوتا. لیکن ویکینڈ پہ اگر ساتھی کہتے ہیں جی ہمارے پاس ویکینڈ پہ ٹائم ہوتا ہے تو آپ ویکینڈ پہ ہمیں تھوڑا سا پڑھا دیں، تو ویکینڈ کو بھی
ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیٹرڈے سنڈے 2 دن کلاس ہو لیکن 1.5 گھنٹے کی کلاس ہو. تو کیا خیال ہے آپ حضرات کا؟ جی ٹھیک ہے جی، 3 دن ٹھیک ہے، جو 3 دن چل رہے ہیں، مطلب اس میں جو ہے وہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ. اگر ساتھی اس کو جمعہ ہفتہ اتوار کرنا چاہتے ہیں تو آئی ایم اوکے ود انشاءاللہ. اور یہ بھی اور کر سکتے ٹائم، ہیں جی اگر جی آپ جمعہ ہفتہ اتوار کرنا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے. باقی ساری بتا دیں، ٹھیک ہے نا؟ کیا خیال ہے ویسے حضرات؟ ارشاد فرمائیں. میرا خیال ہے 3 دن ہی بہتر ہے، یہی ٹھیک ہے. جمعہ جمعرات جمعہ ہفتہ بھی ٹھیک ہے، ایون جمعہ ہفتہ اتوار بھی کر لیں تو بھی ٹھیک ہے. باقی ساتھی جتنے بھی بتا دیں. میکسیمم، ہاں باقی جس چیز کی جیسے سہولت ہے وہ حساب سے دیکھ لیں. مطلب پرپز تو یہ کہ میکسیمم ہمارے وہ ہوں ساتھی، تو ہاں جس کو اصل میں جیسے ساتھی جو ہے سہولت نا ہے پول، ہاں زیادہ ہمارے، پول ہو جائے زیادہ اچھا ہے، اچھی پروڈکٹیو ڈسکشن ہوگی، زیادہ اچھی بہتر لرننگ ہوگی. اصل مقصد یہی ہے کہ ساتھی نا مرد حضرات ہمارے اس میں، وہ بھی ایک ساتھی کا میسج آیا. میں نے کہا بھی ٹرائل بیسس پہ جو آنا چاہتے آ جائے. اب وہ 2-3 ساتھی ٹرائل بیسس پہ آئے ہیں لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں ٹائم سوٹ نہیں کرتا، ہم اس میں نہیں آئیں گے. تو خیر ٹھیک ہے. دیکھیں ہمیں ایک تو یہ ہے کہ جیسے شعیب بھائی نے کہا کہ زیادہ پروڈکٹیو ہو، زیادہ اچھے لوگ ہوں، لیکن لوگ بھی وہ ہوں جو ماشاءاللہ سے سیکھنا چاہتے ہو نا. اب جی آپ کو تھوڑی دیر کی 5 منٹ کی اپنی نیند کو قربان نہ کریں. اور یہ ٹائم جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ سب سے زیادہ فریش ٹائم ہوتا ہے صبح کا اور جی پروڈکٹیو ٹائم ہوتا ہے آپ کا. تو اگر آپ صبح کا ٹائم پروڈکٹیو ٹائم اللہ کے دین کے لیے دیتے ہیں اور باقی دن آپ اپنا کام کرتے ہیں. میں نے دیکھا کہ شام کے ٹائم میں اگر آپ کلاس پڑھتے ہیں، دن میں تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو بھائی شام کے ٹائم میں عام طور پہ وہ پروڈکٹیوٹی نہیں ہوتی. اچھا اب ہم اس کو مکمل کر لیتے ہیں، وہ میں گروپ میں ڈال دوں گا، دوبارہ مشورہ کر لیں گے. فی الحال تو بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ سنڈے کو کسی کو اعتراض ہے کہ نہیں سنڈے کو نہ رکھیں، تو پھر ہم اس کو مشورہ کر لیتے ہیں کہ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے، تھرسڈے کے بجائے فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے کر لیتے ہیں. دیکھ لیتے ہیں اس کوئی کو، میں کوئی گروپ میں ڈال دوں گا. کوئی جی جی، آبجیکشن نہیں کرنا. یعنی کسی کو ہے تو بتا دیں، وہ گروپ میں ڈال دوں گا دوبارہ سے، اس کو میں مشورہ کر لیں گے. اچھا ما ہاذا، یہ کیا ہے؟ سوال کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ما. اس کو نوٹ کیجیے گا، سوال کرنے کے لیے ہم کیا ایڈ کرتے ہیں؟ ما ہاذا. اچھا یہ سوال کے لیے کہ از دس اے بک، یہ اسلوب ہاذا کتاب، از دس اے بک، ٹھیک ہے نا؟ ہاذا کتاب. اب اس کا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ نعم. نعم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جی ہاں. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. اور دوسرا جواب کیا ہو سکتا ہے؟ لا، جی نہیں. ہاذا قلم، یہ کیا ہے؟ قلم. قلم ہے. ہاذا کتاب، نعم ہاذا کتاب، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ کیا یہ ہے از دس اے بک، ہاذا مکتب، از دس اے ڈیسک؟ تو اب اس کا جواب نعم اور لا کے ساتھ ہوگا. اگر ہے تو نعم، نہیں ہے تو لا. ما ہاذا یہ کیا ہے؟ اب آپ اس کا جواب سمپل ہوگا. ما ہاذا کا جواب کہ ہاذا قلم، یا ہاذا بیتن، یہ گھر ہے، ٹھیک ہے. یا آپ کہتے ہیں کہ ہاذا دیکن، ابھی آ جائے گا، یہ مرغا ہے، ٹھیک ہے نا. بس میں تو یہ جب ما ہاذا سے سوال ہوگا تو سمپل آپ جواب دیں گے کہ ہاذا، ہاذا بیتن، ہاذا دیکن. طیب. اچھا اس میں کچھ ساتھیوں نے کہا کہ جی آپ اسپوکن عربک بھی کرواتے نہیں کرواتے؟ میں اگر اسپوکن عربک سے نہیں کراتے کیونکہ ساتھی پریشان ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ہم شروع سے تھوڑی تھوڑی اسپوکن عربک کو بھی لے کے چل سکتے ہیں. کیا خیال ہے؟ تیار جی ہے بالکل، اسپوکن عربک؟ بالکل ٹھیک ہے. جی بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. ہاں لیکن پھر بولنا بھی پڑے گا اسے سننا نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے. جی صرف سننے سے کام نہیں چلے گا، بولنا بھی پڑے گا پھر. اچھا انشاءاللہ. لیکن فائدہ بہت ہوتا ہے اس سے نا آپ کو لینگویج کی ایک سینس ڈیولپ ہوتی ہے. اب ہمارے پاس 4-5 منٹ باقی ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی جو کتاب ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. یہ کتاب اب یہ کس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ میں آپ کو پڑھا چکا ہوں.
اس چیپٹر کو پڑھنے میں آپ کو کوئی دشواری نہیں ہے. اب اس کو پڑھتے جائیں. حاضہ بیتن کا مطلب کیا ہے جی؟ جی یہ گھر ہے. گھر ہے. آگے آگے پڑھتے جائیں. حاضہ مسجد. ہاذا مسجد، یہ مسجد ہے. ہاذا باب، یہ دروازہ ہے. ہاذا کتاب، یہ کتاب ہے. ہاذا قلم، یہ قلم ہے. ہاذا مفتاح، یہ چابی ہے. حاضہ مکتب، یہ ڈیسک ہے جی. جی. حاضہ ہاذا سریر، مکتب، سریر کہتے ہیں بیڈ کو. تو حاضہ سریر، حاضہ کرسی. طیب. یہ کرسی ہے. جی. نعم. ثم یسأل، کیف نسأل، ہم کیسے سوال کریں گے. ما حاضہ، میں جیسے ہاذا بتایا تھا بیت. سمپل کوشچن ہے. حاضہ بیتن، بیتن. احاذہ بیتن، احاذہ بیتن، کیا یہ گھر ہے. احاذہ بیتن، از دس ہاؤس. اب اس کا جواب میں نے جب بتایا تھا کیسے ہوگا، یا تو نعم کے نعم بھی ساتھ ہو ہوگا سکتا ہے. یا لا کے ساتھ ہوگا. اگر ہے تو نعم، جی ہاں یہ گھر ہے. نعم حاضہ بیتن. ما حاضہ، حاضہ قمیص. احاذہ سریر، اب یہ سوال کر رہا ہے کیا یہ بیڈ ہے، تو جواب کیا ہوگا، یہ بیڈ لا ہے. ہاذا کرسی. حاضہ، لہذا لا حاضہ کرسی. کرسی. احاذہ مفتاح، کیا یہ چابی ہے، تو کیا جواب دیں گے. لا. حاذا قلم. حاذہ قلم. قلم. تو ما حاضہ، ہاں ما حاضہ. اب ہاذا یہاں پہ نجم. سوال کیا، حاضہ نجم، یہ ستارہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ سوال ہے، اب آپ نے جواب دینا ہے. ما حاضہ، نیچے کیا جواب دیں گے حاذا اس کا. حاذا سریر. نہیں، سریر یہ والا ہے. چلے میں اس کو پوائنٹر لگاتا ہوں نا تاکہ پتہ چلے یہاں پہ بات ہو رہی ہے. ما حاضہ، حاضہ حاذا مکتب. ڈیسک. مکتب. مکتب. ہاں مکتب. مکتب، ٹھیک ہے نا. اس کو آپ مکتب کہتے ہیں. یہاں پہ ما حاضہ، حاضہ سریر، وہ تو آپ نے بتا دیا. ما حاضہ یہاں پہ کیا ہے. حاذا ما حاذا حاضہ، کتاب. ہاذا باب. حاضہ ہاذا کتاب، کتاب. اور یہ حاضہ باب. ٹھیک ہے نا. حاضہ باب، حاذا بیتن. یہ دروازہ ہے. اب یہاں پہ آ جائے گا ما حاضہ، حاضہ. بیت. اچھا کہاں چلا گیا، یا اللہ کہاں چلا گیا. جی ٹھیک ہے نا. یہ ہم کر رہے تھے ما حاضہ، حاضہ بیتن. اب یہ سوال کیا ہوگا. اب یہاں پہ یہ سوال ہے احاذہ بیتن، اس کا جواب کیا دیں گے. احاذہ نعم. بیتن. نعم. نعم نعم. ہاذا بیت. ہاں. ثم اذا سئل احاذہ قمیص. نعم، کیا نعم. جواب حاذا. ہوگا. نعم. نعم حاضہ، ہاذا قمیص. حاضہ، یا اللہ کیا مصیبت ہے اس کے ساتھ. جی. اب یہاں پہ آگے حاضہ مفتاح. حاضہ مفتاح، لا مفتاح لا مانا حاذا. لا لا هذا حاذا قلم. قلم. حاضہ قلم. طیب. ثم بعد ذلك هذا نجم. نعم هذا نجم. هذا نجم. طيب. ایک بات بتائیے ثم کہ یہ اگر اس میں جیسے جہاں پہ آپ نے پازیٹیو میں آنسر دینا ہے کہ یس، تو خالی یس بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے کریکٹ نہیں نعم، کرنا، بس بس ٹھیک خالی ہے. نام بھی نعم، جواب ہو سکتا ہے. نعم بھی کافی ہے. نعم هذا قمیص، تب بھی ٹھیک ہے. پورا جملہ بولے نعم هذا قمیص، نعم، تب بھی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اب یہ ہم نے کر لیا. اب یہاں پہ اگر یہ سوال ہو، ٹائم دیکھ لیں 2 منٹ ہے، چلے کر دیتے ہیں، اتنا مشکل نہیں ہے. اگر واٹ کے لیے آپ کے پاس آتا ہے ما، یہ کیا ہے، اس کے لیے آتا ہے ما. اور who is he and who is she، ٹھیک ہے نا. اور who کے لیے یہ کون ہے، کون کے لیے کیا آتا ہے من. من. کیا کے لیے ما، اور کون کے لیے من. تو اب من حاضہ، اب حاضہ طبیب، کیا مطلب. یہ ڈاکٹر ہے. من حاضہ. اب یہاں پہ سوال آ گیا کہ من حاضہ، حاضہ ولد، کیا مطلب. یہ والد ہے. لڑکا ہے. لڑکا. ولد کا تو لڑکا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اب آپ کہتے ہیں من حاضہ، حاضہ طالب، کیا مطلب. اسٹوڈنٹ ہے. ہاں. حاضہ ولد، کیا یہ لڑکا ہے. کیا یہ لڑکا ہے. لا لا. هذا الرجل، نہیں یہ آدمی ہے. ہاں جی. رجل، یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے نا، یہ آدمی ہے. ٹھیک ہے جی. اب آگے سوال یہ ہے من حاضہ، یہ کون ہے. یہاں پر یہ سوال آ گیا من حاضہ، یہ کون ہے. تو کیا ہے حاضہ، تاجر، کیا مطلب.
ट्रेडर है। ताजिर अब मा हाजा, देखिए मन और माँ को उन्होंने इकट्ठा किया। आदमी है तो मन, और अगर कोई चीज बेजान चीज है तो माँ। मा हाजा, हाजा मस्जिद, मस्जिद, मस्जिद है, ये क्या है? ये मस्जिद मस्जिद है, है। हाजा कल्बुन, ये क्या है? ये कुत्ता है। ये कुत्ता है, ठीक है ना। आगे चलिएगा। हाजा कल्बुन, क्या ये कुत्ता है? हाँ तो क्या जवाब देंगे? ला हाजा कित्तुन, कित्तुन का मतलब बिल्ला। बिल्ली के लिए हिर्रतुन, और बिल्ले के लिए कित्तुन। कित्तुन का मतलब बिल्ला है, ये बिल्ला है, ठीक है ना। ये क्या है? बिल्ला है। बिल्ला है, कित्तुन। हाजा हिमारुन, ये क्या है? ये ये गधा है, गधा है। ठीक है जी। आगे चलिएगा। अब आगे क्या होगा? अहाजा हिमारुन, अब इसको देखते हैं। अहाजा हिमारुन, ला क्या ये, हाज़ा हिसानुन, क्या मतलब ये? क्या ये गधा क्या है? देखो हाँ, तो आप क्या जवाब देंगे? ला हाजा हिसानुन, ये नहीं, घोड़ा घोड़ा है। है। हाँ। वमा हाजा, हाजा जमलुन। मा हाजा, और हाजा ये जमल का क्या मतलब क्या है? बनेगा? ये क्या है? ये ये ऊंट है। ये ऊंट है, ऊँट ठीक है ना। हाँ, ऊंट है। और क्या है? मा हाजा, यहाँ हाजा पे दीकुन। अच्छा, जी, एक चीज है, आप हम पहले माँ पढ़ते आ रहे थे तो ऊंट के साथ वमा क्यों आया? ये माँ यानी इंसान के लिए मन आता है। इंसान के अलावा जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जानवर हो, उसके लिए माँ आता है, नहीं, लेकिन ठीक यहाँ है पे ना। वमा हाजा है, वाह भी आया शुरू में, वाह। यानी और ये वाह क्या का है? मतलब और, और ये क्या है? यानी ये है, और ये क्या है, और ये क्या है? ये क्या अच्छा है? अच्छा, महाजा। और ये क्या है? वह महाजा, ठीक है ना। सिर्फ इस ठीक है। चीज के लिए, वो और के लिए आया, ठीक है ना। आगे चलिएगा। यहाँ पे जैसे अब माँ हाजा, हाजा दीकुन, मन हाजा, हाजा मुदर्रिसुन। हाजा, हाजा मुदर्रिसुन मतलब क्या बनेगा? ये ये उस्ताद है। पढ़ाने वाला है, टीचर है। ये टीचर है, मुदर्रिस है, ठीक है जी। अब ये आपकी एक्सरसाइज है। माँ हाजा, हाजा कलम, निकल करते हैं शायद कल सबक होगा, इसको मजीद कर लेते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल से हो गया, ये हमारा पहला चैप्टर हो गया। पहला चैप्टर हो गया। ये जाले का भी मैंने आपको करा दिया, मैंने आपको दूसरा चैप्टर भी करवा दिया है, ठीक है। तो ये कल हम इसको मुकम्मल करेंगे, तो 2 लाइट चैप्टर अल्लाह जलाओ, का शुक्र है। लाइट जलाओ। क्या फरमाया? हशाम भाई, ये जो किताब है ये फिजिकल फॉर्म में मिल जाएगी कहीं से, मतलब सऊदी अरब से भी मिल जाएगी? सऊदी अरब से मिल जाएगी आपको, बल्कि आप इंग्लैंड में, आपको इंग्लैंड में भी मिल जाएगी। बहुत मशहूर किताब है ये, जो जामिया इस्लामिया मदीना यूनिवर्सिटी है उसका निसाब है, और बहुत से पाकिस्तानी मदारिस के अंदर ही पढ़ाया जाता है। बहुत इफेक्टिव है, और बहुत ही ज्यादा यानी वेल टेस्टेड किस्म का करिकुलम है ये। ये जो किताब है, ये हमारे इस्लामिक यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है, और बहुत सी जगह पढ़ाई जाती है। ये आपको बड़ी आसानी के साथ पाकिस्तान में मिलती है, लेकिन पाकिस्तान में जो छपा हुआ एडिशन है, वो आप समझिएगा कि न्यूज़पेपर एडिशन है। न्यूज़पेपर वाला एडिशन इतना अच्छा नहीं है। ये जो मैं किताब करेक्ट एडिशन है, ये पाकिस्तान में नहीं मिलता, लेकिन आपको इंग्लैंड में आसानी के साथ मिल जाएगा। आप थोड़ा सा सर्च करेंगे, इंग्लैंड के अंदर बड़ी आसानी के साथ आपको ये मिल जाएगी किताब, ठीक है ना। बहुत शुक्रिया, अभी इसकी जज़ाकल्लाह। क्या पीडीएफ फॉर्म में अगर शेयर हो सकती है? ये मैंने भेजी है, दोबारा आपको अच्छा आपके जी, पर्सनल लिंक पे भेज देता हूँ। मैं जी पर्सनल लिंक पर भेज देता हूँ आपको, ठीक है ना। चले, जी सलाम जी, अलैकुम। वालेकुम सलाम।